ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم تربیتی اصلاحی روحانی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی شرکت اور حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل کا فائدہ عطا فرمائے۔ رمضان کریم کے مہینے کی آمد ہے اور یہ مہینہ اپنے دامن میں ہمارے لیے بے شمار رحمتیں، برکتیں، انعامات، اعزازات سمیٹے ہوئے تشریف لا رہا ہے اور ہمیں دعوت دینے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹیں۔ اس کے خزانے وسیع ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہم مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ وہ مبارک گھڑیاں آ رہی ہیں اور ان مبارک گھڑیوں کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہی مبارک گھڑیوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین کلام قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا۔ تو اس مہینے کو خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے بہت زیادہ نسبت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ہمیشہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت خاص طور پر رمضان کریم میں باقی ایام کی بنسبت زیادہ سے زیادہ کرنے کی تلقین کی ہے اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی دیا ہے اور اپنے عمل سے ترغیب بھی دلائی ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول عام دنوں میں تو جو قرآن مجید کی تلاوت کا تھا وہ تو تھا ہی تھا، کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن خاص رمضان کریم میں وہ اپنے دیگر معمولات کو سمیٹ کر کاروبار بھی آپ کرتے تھے، تو کاروبار کے معاملات کسی کے سپرد کر کے آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے عبادات کیا کرتے اور قرآن مجید کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے کہ پورے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت جیسے روزے کے بعد نماز فجر کے بعد ایک بیٹھے تو پورا قرآن مجید ختم کر کے اٹھے، اور پھر اس کے بعد شام میں جب انہوں نے جو خاص وقت مقرر کیا ہو مثلا تراویح کے بعد کا، تو وہ اس میں پورا قرآن مجید ختم کر کے اٹھا کرتے تھے۔ تو 30 دن میں جو ہے وہ 60 مرتبہ قرآن مجید یوں ختم کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ ختم قرآن مجید تراویح کے اندر الگ سے کیا کرتے تھے۔ یہ خاص الگ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ان کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کا یہ معمول مشہور ہے کہ وہ رات کو جب قیام اللیل کی نماز پڑھا کرتے تھے، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس میں بھی وہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل تلاوت کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تو ایک رکعت میں آدھا قرآن مجید اور دوسری رکعت میں آدھا قرآن مجید مکمل تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اتنی کثرت سے تلاوت اور آپ اتنے متقی ہونے کے باوجود منقول ہے کہ آپ نے جب آخری حج کیا تو اس کے بعد آپ نے خاص خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر کھڑے ہو کر، اس 4 دیواری کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے، یہ ان کا ذاتی عمل تھا، یہ اگرچہ ہم اس معراج کو شاید نہ پہنچ سکیں لیکن ان کا ذاتی عمل ہے جس سے ان کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھی اور آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 1 رکعت نماز پڑھی اور اس 1 رکعت نماز میں 15 سپارے آدھا قرآن مجید مکمل تلاوت کیا، اور پھر اس کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر جو ٹانگ پہلے اٹھی ہوئی تھی وہ کھڑی کی اور جو کھڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا لیا، اور پھر بقیہ آدھا قرآن مجید 15 سپارے اس 1 رکعت میں مکمل کیے، اور یوں 2 رکعت میں پورا قرآن مجید انہوں نے مکمل تلاوت کیا۔ اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی محنت اور مشقت کرنے کے باوجود اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ عرض کیا کہ ما عبدتک حق عبادتک ما عرفتک حق معرفتک، کہ اے اللہ میں تیری عبادت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکا، یہاں یہ ضرور ہے کہ معرفت یعنی تیری پہچان جیسی ہونی چاہیے ویسی کچھ نہ کچھ حاصل کر سکا ہوں، لیکن تیری عبادت میں ویسا نہ کر سکا جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ اتنی مشقت اور محنت کرنے کے باوجود عاجزی کا عالم یہ تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق بھی ہے کہ ایک تو عبادات زیادہ سے زیادہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہیں۔
یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو نور رکھا ہے وہ نور خاص طور پر رمضان کریم میں حاصل کرنے کا ہمارے لیے بڑا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ تراویح اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید جیسا کہ پڑھنے کا ثواب ہے ویسے ہی سننے کا بھی ثواب ہے۔ جیسے قرآن مجید پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، ایسے قرآن مجید سننے کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہمارے اسلاف جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہ متعین کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایسے تھے کہ مثلا ان میں ایک بزرگ ایسے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ جہاں اس وقت میں موجود ہوں، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن بھی اسی جگہ کرنا، اسی کمرے میں مجھے دفن کرنا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی کہ اس کی کوئی خاص وجہ، تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ صرف اس کمرے میں بیٹھ کر میں نے 12,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی ہوں گی، مجھے امید ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کی وجہ سے میری بخشش کر دے گا اور قبر کی زندگی میرے لیے آسان کر دے گا۔ 12,000 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر یہ ان کا معمول تھا، اور نہ جانے انہوں نے چلتے پھرتے کتنی مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہوگی۔ اور بھی ہمارے اسی طرح بزرگ ہیں جنہوں نے اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہوا تھا، جو دیکھ کے پڑھتے تھے، اور جو حافظ تھے زبانی پڑھتے تھے وہ زبانی پڑھتے تھے۔ سفر کے اندر بھی قرآن مجید، کئی ہم نے لوگوں کے بارے میں سنا، ماضی قریب میں بھی ایسے علماء گزرے ہیں کہ سفر میں یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو سفر میں بس میں بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت شروع، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، لوگوں سے کوئی سلام کلام نہیں، بس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سفر میں پورا قرآن مجید مکمل، اور جب واپس آتے تھے پھر سفر میں پورا کا پورا قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ خاص قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو قرآن مجید سے نسبت دی ہے، اس لیے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا شیوا بنا لیں، اور رمضان کریم میں جو ہماری نیکیاں کرنے کی عادت بن جائے تو ہم وہ عادت پورے سال کے لیے جمع کر کے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، عملی طور پر اس کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کا کما حقہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔